سب سے زیادہ ہم نے آواز اٹھائی مودی کے خلاف. شہباز شریف نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور نواز شریف نے اور زرداری پارٹی نے اور جو مریم نواز نے اس نے تو ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے تو مفادات عزیز ہیں. اوپن کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ڈویژن بینچ جو ہے وہ ڈیٹ دیتا ہے. ہم پہنچتے ہیں کہ کوئی ایسے طاقتور لوگ ہیں جو ڈیٹ ہی نہیں لگنے دیتے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پچھلے سال جولائی کا فیصلہ ہے اور اب جون ہونے کو آ گیا ہے، یعنی 11 مہینے اس کرپٹ سسٹم نے الیکشن کمیشن کو روکے رکھا، یا الیکشن کمیشن از خود چونکہ پارٹی بنا ہوا ہے، اور جو وہ کٹ پتلی 1,00,000 ووٹ سے ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پاک نام کے نیچے جھوٹا بیان حلفی دے کے، جھوٹے بیان دے کے وہ وہاں بیٹھ کے ان نیچرل طریقے سے عمران خان کو ہٹا کے $42 بلین کا نقصان کر لیا ہے. 26 نومبر کو آپ دیکھ لیں، آپ نے سیدھی گولیاں ماری، لوگوں کو شہید کیا، زخمی کیا، کہ اگر آپ نے جنگ جیت لی ہے تو آپ جرائم کرنے کا آپ کو لائسنس مل گیا ہے، جو چاہیں آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معاش ڈیجیٹل کے ساتھ سے دار فیصل حاضر خدمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے مختلف معاملات چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات بھی کچھ اس کی بازگشت بھی چلی ہے، اس کے بعد روڈز کے اوپر آنے کی کوئی لانگ مارچ کی باتیں بھی چل رہی ہے، اس کے علاوہ خان صاحب کے ریلیف کی باتیں بھی چل رہی ہیں. یہ تمام چیزیں کتنی حد تک اس میں مصدقہ ہے، غیر مصدقہ ہے، اس حوالے سے جاننے کے لیے میرے ساتھ پی ٹی آئی کا ایک بڑا نام سینئر قانون دان، سینئر وکیل شعیب شاہین صاحب موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. شعیب بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شعیب بھائی سب سے پہلے کیونکہ آپ بیرونی ایک سفر پہ تھے تو ہماری ملاقات پہلے ہوئی ہے، انٹرویوز تو میں آپ کے کرتا رہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے انڈین جارحیت کا ہم نے مقابلہ کیا، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس طرح وہ ایک خام خیالی میں ہم پہ اس نے اٹیک کیا اور جس طرح ہم نے اس کا مقابلہ کیا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم یکجا ہو کے یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. یہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی ایک کریڈیبلٹی ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو عمران خان آلسو، کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی آئی آلسو. اور دیکھیں، ہمارے اوپر ظلم ہوئے، تشدد ہوئے، بربریت ہوئی، اس حکومت نے کی، اسٹیبلشمنٹ نے کی، لیکن ہم نے سب کچھ بلا دیا. ہم نے کسی جگہ پہ بھی، اور جس طرح اسٹرانگلی ہم نے، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، خواہ وہ ادروائز ہو، سب سے زیادہ ہم نے آواز اٹھائی مودی کے خلاف. یہ لوگ تو سوئے ہوئے تھے، یہ تو شہباز شریف نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور نواز شریف نے اور زرداری پارٹی نے اور جو مریم نواز نے اس نے تو ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے تو مفادات عزیز ہیں. لیکن الحمدللہ ہم لوگ کھڑے ہوئے. دیکھیں، ایک بات طے ہے، پاکستان کو ترقی دینی ہے تو آپ کو کچھ چیزیں درست کرنی پڑیں گی. ملک کو آگے لے کے جانا ہے، قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے تو آپ کو سیاسی استحکام پیدا کرنا پڑے گا. وہ ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے. معاشی استحکام پھر آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. پھر آپ کو قانون کی حکمرانی کے کانسیپٹ کے نیچے لانا پڑے گا. پھر کٹ پتلیوں کو جس طریقے سے آپ 17 سیٹوں والوں کو اقتدار میں لا کر کے جس انداز سے آپ سیاست کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں، جس طرح قانون کو ایک مذاق اڑا رہے ہیں، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو آپ نے کٹ پتلی یا آپ ایک بالکل ایک بے جان ادارہ بنا کے رکھ دیا، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو پھر اداروں کی ساکھ بحال کرنی پڑے گی، آپ کو یکجہتی کا ماحول بنانا پڑے گا، سیاسی استحکام پیدا کرنا پڑے گا، معاشی استحکام پیدا کرنا پڑے گا، پھر آپ کا ملک اوپر اٹھے گا. اب موجودہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ بتائیے گا کہ کچھ مذاکرات کی بات چلی، مظہر برلاس صاحب نے خبر دی، دیگر لوگوں نے خبر دی کہ کچھ عید سے پہلے خان صاحب کے ریلیف کے حوالے سے کچھ بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے. اب بڑے جید قانون دان ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے بھی ایسی ہو رہی ہیں، کچھ آپ کو ممکنہ صورتحال ایسی لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو مجھے کوئی ایسی ممکنہ صورت عید سے پہلے باہر آنے کی نظر نہیں آ رہی. اس لیے نہیں نظر آ رہی، اس لیے نہیں کہ خان صاحب کے خلاف مقدمات کو سیریس ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اوپن کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ڈویژن بینچ جو ہے وہ ڈیٹ دیتا ہے. ہم پہنچتے ہیں کہ کوئی ایسے طاقتور لوگ ہیں جو ڈیٹ ہی نہیں لگنے دیتے. پھر ہم جا کر پہنچتے ہیں، سینئر وکلاء پہنچتے ہیں، ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈیٹ لگا دیں، اگلے ہفتے کی ڈیٹ آتی ہے، پھر پہنچتے ہیں، پھر نہیں لگی. اب پھر اس ہفتے کے لیے پھر لگی تھی، پھر گئے ہیں، نہیں لگی. اب 5 آئے گا تو ہم مانیں گے نا، جس دن لگے گی وہاں بحث ہوگی تو پھر ہم مانیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہاں آزاد عدلیہ نہیں ہے. عدلیہ اگر آزاد ہو، قانون کی حکمرانی ہو تو یہ ایک دن کے لیے چلنے والے کیسز نہیں ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے، یا یہ کمپرومائز ججز ہیں. جب کمپرومائز ججز بیٹھے ہوں گے یا پریشر میں بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا وہ انصاف کریں گے؟ جب آپ تاریخ نہیں دے سکتے
تو آپ انصاف کیا کریں گے؟ 6 مہینے سے تاریخ نہیں نکلی ابھی تک. مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مخصوص نشستوں کا بڑا اہم کیس ہے. پچھلے سال جولائی کا فیصلہ ہے اور اب جون ہونے کو آ گیا ہے. یعنی 11 مہینے اس کرپٹ سسٹم نے الیکشن کمیشن کو روکے رکھا، یا الیکشن کمیشن از خود چونکہ پارٹی بنا ہوا ہے. جس طرح کی جرائم کی آماجگاہ آج کا الیکشن کمیشن ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے. پہلا فیصلہ آیا اور 2 دفعہ کلیریفیکیشنز آئیں. 11 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جب ججمنٹ آ جائے اس کو فوری طور پر نچلی عدالت کے فیصلے کو بھی عمل درآمد کریں، چاہے جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد نہ کریں. آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پارٹی بنے ہوئے ہیں. اور دیکھیں کس کو نہیں پتا کہ کن حالات میں ہم الیکشن لڑے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس کو نہیں پتا 180 سے زائد سیٹیں ہم جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود آپ کے سامنے اسلام تینوں سیٹیں ہم جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو وہ کٹ پتلی 1 لاکھ ووٹ سے ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پاک نام کے نیچے جھوٹا بیان حلفی دے کے، جھوٹے بیان دے کے وہ وہاں بیٹھ کے تو انجوائے کر رہے ہیں اور منسٹر بنے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ جبر کا نظام، یہ ظلم کا نظام، یہ جھوٹ کا نظام کتنے دیر تک آپ چلائیں گے؟ دیکھیں قرآن، یہ تو اللہ سے جنگ ہے. قرآن مجید میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ. جو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ خود جھوٹ بولنے والوں پہ اپنا لعنت بھیجتے ہوں، اس سے بڑا عذاب ان کے اوپر کیا نازل ہوتا. صبح یہ اٹھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ ان کو اپنی شکلیں نہیں دیکھتے؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی بیوی بچے ان کو نہیں بتاتے کہ آپ ہارے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا ضمیر نہیں ہے، زندہ ضمیر نہیں ہے؟ یعنی اس جھوٹ کے نظام کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے طاقت کے زور پہ اور بندوق کے زور پہ ہم نے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیا ہے، تو کیا ہم نظام کو اس طریقے سے کب تک چلا پائیں گے؟ میرا خیال ہے آپ کو درست کرنا پڑے گا. بلا جنید خان صاحب کے ساتھ میرا کچھ کل شارٹ میں نے ان کا کیا جب ظاہر ہے احتجاج جاری تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم روڈز پہ آئیں گے، ممکنہ صورتحال بن سکتی ہے، مارگلا پہاڑوں پہ انہوں نے کہا کوئی ٹینٹنگ وغیرہ ہم کریں گے، اور یہ معاملہ پھر کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو بھی انگیج کریں گے، اس سے پہلے انہیں یہاں نہیں بلائیں گے. تو کیا کوئی ممکنہ نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد کوئی بڑا لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ماس موومنٹ کی عمران خان صاحب نے حکم دے دیا ہے. پرسوں ہم تھے، وہیں تھے، اور انہوں نے جو آرڈرز کیے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے نظریے کے ساتھ، جس طرح ہماری پارٹی اور ہمارا ورکر اور ہمارے لوگ کھڑے ہیں، تو دیکھیں ہم تو آج موقع دے رہے ہیں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے ملک کی مقتدرہ کو، اپنے ملک کی پولیس کو، اپنے ملک کے اداروں کو، کہ آپ جھوٹ اور ظلم کے نظام کے ساتھ زیادہ دیر کے لیے نہیں چل سکتے. آپ نے ان نیچرل طریقے سے عمران خان کو ہٹا کے $42 بلین کا نقصان کر لیا ہے. کیا فائدہ کیا ہے؟ آج 3 سال ہو گئے ہیں نا. آپ نے ایک ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہے، حقیقی نمائندہ ہے پبلک کا، وہ آج جیل میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے قانون کی حکمرانی کی بجائے ججز کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے. آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنی بالکل باندی بنا کے رکھ دیا ہے. جسٹس سسٹم آپ نے ختم کر دیا ہے اور جمہوریت پہ شب خون مار لیا ہے. تو اس طریقے سے دیکھیں مودی جو ہے ایک وہ زخمی سانپ ہے، ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہا ہے آپ کو. آپ قومی یکجہتی کیسے پیدا کریں گے جب تک آپ حقیقی قوم کے نمائندوں کو حقیقی معنوں میں رسپیکٹ نہیں دیں گے، ان لوگوں کو موقع نہیں دیں گے، ان کی جو حقوق ہیں ان پہ غصب ڈالتے رہیں گے، تو یہ جرم کا نظام تو زیادہ دیر کے لیے نہیں چل پائے گا پھر. تو اس لیے ضروری ہے کہ آج خود ریکنسیڈر کریں ان ساری چیزوں کو، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا، ہمیں تو ہوگا ہی ہوگا. ہم تو بھگت رہے ہیں، ہم تو 3 سال سے بھگت رہے ہیں، اور ہماری موومنٹ تو ہر وقت سے آ رہے ہیں. ہم تو پہلے بھی آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. 26 نومبر کو آپ دیکھ لیں، آپ نے سیدھی گولیاں ماری، لوگوں کو شہید کیا، زخمی کیا. لیکن آپ اس طریقے سے پوری تہذیب یافتہ معاشرے اور دنیا میں اپنا چہرہ داغدار کر رہے ہیں. آپ اس سے ملک کو آگے نہیں لے جا رہے، آپ ملک کو تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آج موقع ہے، اگر لوگ جو قومی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ
اور ہمارے ملک کے طاقتور لوگ اس کو کنسیڈر کریں، اپنی پالیسیوں کو جرائم کی لائسنس نہ لے لیں کہ اگر آپ نے جنگ جیت لی ہے تو آپ جرائم کرنے کا آپ کو لائسنس مل گیا ہے، جو چاہیں آپ کر لیں طاقت کے زور پہ. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ پرسوں خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، بتائیے کیا خان صاحب نے کیا کہا، کیا گپ شپ ہوئی، کتنی دیر کی ملاقات رہی، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں. دیکھیں الحمدللہ وہ بالکل ہائی اسپرٹ میں ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو لاگو کریں، جمہوریت کو پنپنے دیں، قومی یکجہتی کا ماحول بنائیں، ججز کو آزاد کریں، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، اور اس ملک میں حقیقی حکمرانی کا حق ان کا ہے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے. اور جس طریقے سے جو عدلیہ کے اوپر آج پریشر ہے اس کو ختم کریں اور ملک کو درست سمت میں لے کے جائیں. اور الحمدللہ انہوں نے بڑا واضح پیغام میڈیا سے بھی بات کی، ہمارے سے بھی بات کی، اور ہم نے بھی اپنا جو میسج تھا وہ قوم کو دیا ہے. لاسٹ کویشچن ہے، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آج میں کوئی خبر دیکھ رہا تھا، بلکہ جب آپ کی طرف آ رہا تھا تو ایک خبر میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری کہ شیخ امتیاز صاحب ہیں، لاہور کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں غالباً، ان کے خلاف 20 نام ہے پی ٹی آئی کے، کچھ وہ سامنے بھی آ رہے تھے، کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اندرونی جو کلیشز ہیں پی ٹی آئی کے، بیرونی تو جو چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کا ایک صوبائی سیٹ اپ ہے، ایک مرکزی سیٹ اپ ہے، وہ بھی کہیں ٹوٹنے کا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ زرتاج گل نے کل کچھ کہا کہ جی ٹیکنوکریٹس کی کو ہمارے پاس ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو وہ بھی کہیں چھیننے کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مخصوص نشستوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو ہمیں مل چکا ہے اور وہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمارا حق ہے، کیونکہ متناسب نمائندگی کا قانون یہی کہتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات، کوئی اندرونی معاملات میں خلل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک طرف پورے پارٹی کے ورکرز ہیں، دوسری طرف لیڈر ہے ایک عمران خان، باقی ہم سب ورکرز ہیں. ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، خواہ وہ گور صاحب ہو، خواہ میں ہوں، یا راجہ صاحب سلمان اکرم راجہ ہو، یا کوئی بھی ہو، ہماری ذمہ داریاں لگتی ہیں اور ہم پرفارم کرتے ہیں. لیڈر ایک ہے، وہ ہے عمران خان، اور الحمدللہ پورے ورکرز کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. باقی یہ ریشفلنگ، ان کو ادھر لگا دو، ان کو یہاں لگا دو، ادھر کو اٹھا کر کے ادھر لگا دو، جس کی جو ذمہ داری خان صاحب لگائیں گے یا نیچے کی جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں وہ لگائیں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو جس انداز سے ہمارے پیپر چھینے گئے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، مطلب یا انڈر گراؤنڈ تھے، لیکن وہ سارے جیتے. قوم نکلی، پبلک نکلی، لوگ نکلے. تو اس طرح پی ٹی آئی بالکل یونائٹڈ ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اب باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، اس لیے تو وہ چمٹے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ وہ تو ان کی لائف لائن بن چکی ہے، کیونکہ ان کے پاس پارٹیاں تو رہی نہیں ہیں کہ جس وقت ان کو وہ چھوڑتے ہیں یا وہ انہوں نے خود قانون کی حکمرانی کا تصور دے دیا یا ایک پبلک یا جمہوریت کو رسپیکٹ کرنی شروع کر دی تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ آپ جمہوریت کو چلنے دیں، عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں. بہت شکریہ سر. معاش ڈیجیٹل کے ساتھ سے دار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.